اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کلاس 28 اور سورۃ البقرہ کی آیات 188 اور آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 199 تک ہم پڑھیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شرعی احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو ان کے منصب پر فائز کرنے کے بعد دے رہے تھے۔ تو اب یہ ہم نے روزے کے حوالے سے احکامات پڑھے، روزوں کے بالکل عین درمیان میں اور روزے کے حکم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک لین دین کے حوالے سے، تجارت اور کاروبار کے حوالے سے، اکل حلال کے حوالے سے ایک حکم دیا ہے۔ یہ بڑی جامع آیت ہے اکل حلال کے حوالے سے۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ کھاؤ، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، دوسروں کے مال کھاتا ہے انسان، اپنے مال تو نہیں کھاتا۔ دوسروں کے مال کو بھی قرآن مجید نے یہ بلیغ انداز میں مسلمانوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کے بھائیوں کا مال بھی دراصل آپ ہی کا ہے، وہ آپ کے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے انسانی بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں، ان کے مالوں کو دوسروں کا مال سمجھ کے نہ کھاؤ، وہ بھی آپ ہی کا مال ہے، آپ کے بھائی ہیں۔ بالباطل، باطل طریقے سے، ٹھیک ہے۔ حلال طریقہ تو تجارت ہے، یعنی آپ کچھ دیں اور کچھ لیں، دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے، جو لے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، جو دے رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور اس میں محنت کا دخل بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے طریقے ہیں باطل، اس میں یہ ساری چیزیں، یہ جامع آیت ہے، اس میں سارے قرآن مجید نے ایک ایک کا نام نہیں لیا، لیکن اس میں یہ اجمالی طور پر سارے آ گئے۔ چوری آ گئی، ڈاکہ آ گیا، سود خواری آ گئی، جوا آ گئی، سٹہ بازی آ گئی، رشوت خوری آ گئی، ٹھیک ہے، اور میراث کا مال کھانا آ گیا، دوسروں کے مال کو ہتھیانا اس میں آ گیا، سب آ گئے۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور لے جاؤ، ادلا یدلی ادلا، لے جانا۔ ویسے تو کنویں میں جو ڈول ڈالا جاتا ہے نا، فَأَدْلَا دَلْوَهُ، یہ آپ نے سنا ہوگا یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی، کہ مسافروں نے اس کنویں میں ڈول ڈالا جس میں یوسف علیہ السلام گرے ہوئے تھے، تو ڈول ڈالنے کو بھی ڈول ڈال کے پانی نکالا جاتا ہے، یعنی ایک چیز کے ذریعے سے کسی چیز تک پہنچا جاتا ہے، تو یہی مفہوم اس لفظ میں موجود ہے۔ تدلو، اور لے جاؤ، بہا، ان کو، یعنی باطل مالوں کو، یعنی رشوت کے مال کو، رشوت دو، کن تک لے جاؤ؟ الی الحکام، حکام تک، یعنی وقت کے حکام تک۔ حکام میں سب آ گئے، حکمران، اور جن کے پاس بھی اتھارٹیز ہیں، اختیارات ہیں، تو ان تک یہ باطل مال لے کر آؤ۔ کیوں لے کر آؤ؟ تاکہ تم ان سے کچھ فائدے حاصل کرو۔ جیسے ڈول ڈال کے پانی حاصل کیا جاتا ہے، پانی تک پہنچا جاتا ہے، تو آپ بھی باطل مالوں کے ذریعے سے کچھ مفادات، ناجائز کاموں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تدلو، یہ کیا ہے؟ یہ لا و تدلو، یہ جمع مذکر حاضر، تدلو نہ تھا، ٹھیک ہے، یہ یعنی لے جاؤ تم، بہا، ان کو، ہا کا جو ضمیر ہے یہ باطل کی طرف، یعنی ان مالوں کی طرف ہے، سوری، تدلو بہا، اور لے جاؤ ان کو، الی الحکام، بادشاہوں تک یا حکمرانوں تک، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، یہ لے ان کے معنی میں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرف جر نہیں ہے، کیونکہ فعل کے ساتھ آیا ہے، اور تاکلوا نہ تھا، اصل میں نون اعرابی گر گیا، جمع مذکر حاضر فعل مضارع، تاکہ تم کھاؤ، لتاکلوا من اموال الناس، لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، تم کو پتا ہے کہ یہ مال، باطل مال کے ذریعے سے جو کچھ بھی تم حاصل کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ جان بوجھ کر بھی تم ایسے کرتے ہو۔ یہ مال کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، لین دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک اور شرعی حکم ہے۔ اب ایک اور بات بیان کی جا رہی ہے، حکم بیان کیا جا رہا ہے، یسألونک عن الاہل، پوچھ رہے ہیں تجھ سے، یسألون، سأل یسألو،
سوال کرنا پوچھنا، جمع مذکر غائب فعل مضارع، پوچھ رہے تجھ سے، ان الاہلۃ چاندوں کے بارے میں، ہلال کی جمع اہلہ، لیکن یہاں مراد مہینے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرام مہینوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ جو مہینے ہیں یہ ان کے بارے میں یعنی جنگ کرنا کیسا ہے، یا ان چاندوں کے پیچھے حکمت کیا ہے، اس کے والے سے بات ہو رہی ہے۔ قل ہی مواقیت للناس فی الحج، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یعنی وقت معلوم کرنے کے ذرائع ہیں، میقات کی جمع مواقیت، یہ اسم اعلیٰ ہے، جمع ہے اس کی، مفاتیح مفتاح مفاتیح، میقات مواقیت، ہلال اہل چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو ہی اس کے لیے یہ ضمیر واحد مؤنث استعمال کیا گیا ہے۔ کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہیں، للناس سے لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، حج کے مہینے ہیں۔ یہاں پر اب حج کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نہیں ہے نیکی، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ آؤ تم تَأْتِ الْبُيُوتَ گھروں میں، اتا یاتی کا معنی آنا، ان تأتیہ ان کی وجہ سے تأتیہ کو نصب لگی ہوئی ہے کہ آؤ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ تم، تاتو یہ اصل میں تاتو نہ تھا، نون اعرابی ان کی وجہ سے گر گیا، کہ آؤ تم گھروں میں، من ظہورہا ان کے پچھواڑوں سے، پچھلے حصوں سے۔ اب یہاں پہ یعنی مشرکوں کی ایک جاہلی رسم بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں گھر کے مین دروازوں سے یعنی واپس آنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ گناہ گار کپڑوں سے گناہوں کے بوجھ کو جسموں کے ساتھ ہم لے کر نکلتے ہیں، اور حج کرنے کے بعد وہ معاف کروا کے آتے ہیں، تو ہم انہی یعنی گھروں میں ان دروازوں سے داخل نہ ہو، وہ پیچھے سے داخل ہوتے تھے۔ تو یہ ایک توہم پرستی تھی ان کے ہاں، ظاہر ہے، تو یہ ان کے ہاں جاہلی رسم تھی، تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کر دی۔ یہاں پہ بھی وہ ظاہری شکلوں اور توہم پرستی کے اوپر زیادہ زور دیتے تھے، تو قرآن مجید نے اس کی اصلاح کی۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، یہ تم تقوی سمجھ کے کر رہے ہو نا، کہ گناہوں سے دھل گئے ہیں تو اسی دروازے سے داخل ہونا مناسب نہیں ہے، تو یاد رکھو کہ تقوی یہ نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے، مَنِ اتَّقَى، وہ آدمی جس نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ دل میں ہوتا ہے۔ تو تمہارے دلوں کا حال یہ ہے کہ تم نافرمان ہو اور دین کو چھوڑ چکے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، اب توہم پرستی کا شکار ہو کر ظاہری رسموں کو اختیار کیے ہوئے اور اس کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہو، تو یہ تمہارا طریقہ غلط ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو آدمی تقوی اختیار کرے، تو تقوی اختیار کرتا ہے وہی نیکی ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ، اتا یاتی کا یہ فعل امر اُتو، ٹھیک ہے، وَأْتُوا یعنی اِئْتُوا، وَأْتُوا اور آؤ، البیوت گھروں میں، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، ہا کی ضمیر بیوت کی طرف ہے، جو فرنٹ ڈور سے مین دروازے ہیں جن سے تم نکلے تھے، انہی دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، اور تمہارا یہ گناہ کا جو تصور ہے یہ تمہارا غلط ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کی۔ تو اصل تقوی اختیار کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کے احکامات کی پیروی کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو، افلح یفلح افلاح کامیاب ہونا، ٹھیک ہے، اور لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو۔ فقاتلوہم فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جیسے میں نے کہا کہ یعنی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ یہ جو مہینے ہیں حرام مہینے، ان میں جنگ و جدال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ کافروں کے ساتھ جنگ و جدال کی نوبت آ رہی تھی، تو اس وجہ سے ان کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہو رہے تھے، تو وہ سوالات حضور سے وہ کر رہے تھے، ان کا جواب ان کو دیا گیا۔ ایک تو چاندوں کا تعلق حج کے مہینوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، حج کے احکامات کو ان کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ دوسرا کہ جو حرام مہینے ہیں
ان کا تعلق بھی ظاہر ہے کہ حج کے ساتھ ہے. تو اب ان حرام مہینوں میں جنگ و جدال کب جائز ہوتا ہے کب ناجائز ہوتا ہے وہ حکم بیان کیا جا رہا ہے. وقاتلو اور لڑو، یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، قاتل یقاتل مقاتلۃ، قاتلو لڑو، قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، الذین یقاتلونکم ان سے جو لڑتے ہیں تم سے، الذین یقاتلونکم قاتل یقاتلو، تو جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، جو تم سے نہیں لڑتے امن امان کے ساتھ رہتے ان سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہاں سے اسلام کا فلسفہ قتال بھی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ اسلام میں لڑنے کی آخر ضرورت کیا ہے اور وجہ کیا ہے. ولا تعتدوا، اس لڑائی میں بھی عام دنیا پرستوں بے دینوں کی طرح تم حد سے زیادتی نہ کرو، حدوں کو نہ پھلانگو. ولا تعتدوا، زیادتی نہ کرو، یہ فعل نہیں جمع مذکر حاضر. اعتدا یعتدی اعتداء، باب افتعل یفتعل افتعال. تو لڑائی میں جنگ میں بھی زیادتی نہیں کی جا سکتی، منع کیا گیا ہے. مثال کے طور پر ایک زیادتی یہ کہ بچوں کو مارنا، بوڑھوں کو مارنا، خواتین کو مارنا، غیر مسلح لوگوں کو مارنا، قیدیوں کو قید کرنے کے بعد مارنا، جانوروں کو مارنا، کھیتوں کو ملیا میٹ کرنا، شہروں کو ویران کر دینا. یہ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، لا يحب احب يحب احباب، پسند کرنا، دوست رکھنا، محبت کرنا، معتدین زیادتی کرنے والوں کے ساتھ. تو مسلمانوں کو متنبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راہ میں لڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی من مانی کرو، غصے میں آپے سے نکل جاؤ، حدود کو کراس کر لو. تو کتنی بڑی زبردست اخلاقی تعلیمات ہے، اندازہ کریں. المعتدین، اعتداء یعتدی، یہ اس کا اسم فاعل ہے ثلاثی مزید فی کا. تو اسلام نے جو جنگ میں اصلاحات کی نا اس سے پہلے نہیں تھی، تو یہ ان اصلاحات کے حوالے سے بڑی زبردست تعلیمات ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے، وقتلوہم، اور لڑو ان سے، قتل کرو ان کو، قتل یقتل قتل کرو، وقتلوہم قتل کرو ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں، یہ ظرف مکان ہے، ثقفتمو پاؤ تم، ہم ان کو، اصل میں ثقفتمون ہم تھا. یہ ثقفتم دو ضمیریں مل گئی، ٹھیک ہے، ہم کی بھی اور واو نون آخر میں، تم تو نون عام طور پر گر جاتا ہے. تو قتل کرو ان کو جہاں پاؤ تم ان کو، دیکھو تم ان کو، ثقف یثقف پانا، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو تم ان کو، من حیث اخرجوکم جہاں سے، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا ہے تمہیں. تو چونکہ یہ کام انہوں نے پہلے کیا ہے، قتل بھی انہوں نے شروعات انہوں نے کی، گھر سے نکالا بھی شروع انہوں نے کیا، مسلمانوں کو ہجرت پر 3 ہجرتوں پر مجبور کیا، ہجرت حبشہ اولا، ہجرت حبشہ ثانیہ، اور پھر تیسری ہجرت مدینہ کی طرف. تو اب ظاہر ہے کہ یہ گھروں سے نکالنے کا کام بھی یہی کر چکے ہیں، تو اب ان کو نکالنا جائز ہے. تو مسلمانوں نے یہ ظاہرہ دفاع کے طور پر کیا ہے، اور یہ برائی کا بدلہ انہوں نے برابر دینے کی کوشش کی ہے. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے. اشد زیادہ سخت ہے، اسم تفضیل ہے، من القتل قتل سے. وہ پھر پروپیگنڈا کرتے تھے، یہ دیکھیں جی مسلمان لڑ رہے ہیں، مسجد حرام میں لڑ رہے ہیں، حرام مہینوں میں لڑ رہے ہیں. اب اسی کا یہ جواب دیا جا رہا ہے. تو جواب یہ ہے کہ جب تم حرام مہینوں کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، خانہ کعبہ مسجد حرام کی حرمت کا خیال نہیں کرتے، تو ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مروانا تو نہیں چاہتا نا، کہ ان کو منع کر دے لڑنے سے، جواب دینے سے، تم ان کو مارتے پھرو، تو یہ بھی تو غلط ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی ہے، یہ تمہارے ساتھ مسجد حرام میں بھی لڑیں گے اگر تم لڑو گے تو، اور اگر تم ظاہر ہے کہ حرام مہینوں کا خیال نہیں کرو گے تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے. تو انہوں نے پھر پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو جی یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے پیروکار ابراہیم علیہ السلام کے، یہ حرام مہینوں کا لحاظ نہیں کر رہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے اصل بات ان کو یہ بتا دی کہ اصل میں یہ قتل تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، یہ تو جوابی قتل ہے جو تمہیں وہ قتل کر رہے ہیں. اصل تو سب سے بڑا جرم جو تم کر چکے وہ تو ہے فتنے میں مبتلا کرنا لوگوں کو. فتنہ قرآن مجید میں اس مقام پر کس چیز کو کہا گیا ہے؟ فتنے کے بہت سارے معنی ہیں.
وہ ہم پڑھ چکے. ایک معنی اس کی آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اور دوسرا فتنہ ہے لوگوں کو دین پہ زبردستی سے مجبور کرنا، دین بدلوانے کے اوپر مجبور کرنا. تو یہ جو پرسیکیوشن ہے، تشدد ہے مذہب کے لیے، مذہبی آزادی کو ختم کرنے کے حوالے سے تشدد کرنا ہے، اس کو قرآن مجید نے فتنہ قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمانوں کو مارتے تھے، چھوڑو اپنا دین، ہمارے دین پہ آ جاؤ. مسلمانوں نے کبھی بھی لوگوں کو دین بدلنے پر مجبور نہیں کیا. تو قرآن مجید نے اب ان کی توجہ اس دار مبتول کروائی ہے کہ جو مسلمان جوابی قتل کر رہے ہیں تمہیں، اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑی سخت بات اللہ کے نزدیک تمہارا لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا ہے، دین کے معاملے میں زبردستی کرنی ہے. تو یہاں پہ اسلام دین کی آزادی کا علم بردار بن کر ابھر رہا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، اور نہ لڑو ان کے ساتھ، نہ قتال کرو ان کے ساتھ. یہ فعل نہیں ہے جمع مذکر حاضر. عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے نزدیک، یعنی اس کی حدود میں. پہلے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو روک رہا ہے کہ پہل تم نہ کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم فی، یہاں پہ بھی یقاتلون نون اعرابی گر گیا، حتیٰ میں ان مقدر ہے، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں، یعنی مسجد حرام میں. جب تک پہل وہ نہ کرے تب تک تم پہل نہ کرو، کیونکہ یعنی یہ ابراہیمی شریعت میں مسجد حرام میں جنگ ممنوع ہے، حرام مہینوں میں جنگ ممنوع ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حج کے دنوں کو اور حج کی عبادت کو امن امان سے سلامتی کے ساتھ قائم رکھنے کا یعنی یہ طریقہ کار اختیار کیا، بنایا. کیونکہ اگر حرام مہینوں میں اور مسجد حرام میں جنگ و جدال جائز ہوتا تو ظاہر حج جیسی عبادت وہ پھر نہ ہو پاتی اور خانہ کعبہ ویران ہو جاتا. فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر قاتلو لڑے وہ تم سے، قاتلو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی، اور اگر وہ لڑے تم سے، فَقْتُلُوهُمْ، پھر قتل کرو تم ان کو، یہ جمع مذکر حاضر فعل امر ہے. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اسی طرح ہے، یعنی یہ قتل کا بدلہ قتل، جزاء الکافرین کافروں کا بدلہ، کافروں کی سزا. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر انتہو جمع مذکر غائب فعل ماضی، انتہا ینتہی رک جانا، باز آنا، ٹھیک ہے. یہ ان جو ہے نا اس کو زیر لگا دی گئی کیونکہ یہ انتہو کے ساتھ ملانے کی وجہ سے. فَإِنْ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی مشرکین مسجد حرام میں لڑنے سے باز آ جائیں، حرام مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرنے سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. ٹھیک ہے، باز آ جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. باز نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی سزا ان کو ملے گی. وقاتلوہم، اور لڑو ان سے، قتال کرو ان سے، جمع مذکر حاضر فعل امر، قاتلو لڑو ان سے. ہم کا اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے. اب یہاں پہ مشرکین مکہ کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور لڑو ان سے حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکون، نہ رہے، فتنتن فتنہ. یہاں پہ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جزیرہ عرب میں شرک باقی نہ رہے. یہاں پہ مراد شرک ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اصول پر، عقیدے پر قائم کیا تھا اس شہر کو، اس خانہ کعبہ کو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا حجت بنا کے تو انہوں نے حجت مکمل کی. اب ظاہر ہے کہ جس کے پاس پیغمبر آخری حجت بن کر آتا ہے تو ان کے پاس ایک ہی آپشن، دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو اس پیغمبر کو مانو، قبول کرو، یا پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو پرانے قوموں کے ساتھ یہ عذاب اوپر سے زمینوں سے آتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس عذاب کی صورت جنگ تھی، صحابہ کے ہاتھوں سے ان کو قتل کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ حدود حرم کو اور مکہ مدینہ کو، جزیرہ عرب پورے کو فتنے سے پاک رکھنا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا یجتمع فیہ دینان، جزیرہ عرب میں دو دین
اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب اس میں اسلامی رہے گا, اسلامی غالب ہو کر رہے گا, اس میں کسی دوسرے دین کی کوئی حکومت, کوئی گنجائش, سیاسی غلبہ نہیں رہے گا. اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے. وقاتلوہم, لڑو ان سے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ یعنی یہ شرک, ویکون الدین, اور ہو جائے دین اللہ کے لیے. تو دین نظام زندگی, اور یہ دین جو ہے وہ اس علاقے میں اللہ کے لیے بن جائے. تو یہاں پہ یعنی کہ یہ آزادی نہیں ہے کہ مکہ مدینہ میں جزیرہ عرب میں لوگوں کو آزادی ہے مذہب کی, مشرکین کے حوالے سے یہ آزادی ختم کر دی گئی. ٹھیک ہے, ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا تھا. باقی علاقوں میں ظاہر ہے تمام لوگوں کو دین کو قائم, اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی ہے. تو یہ خاص حکم ہے جزیرہ عرب کے حوالے سے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پھر اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے کوئی زیادتی مگر ظالموں پر. تو جو ظالم ہیں, جن کے جرائم بہت سخت ہیں, جنہوں نے مسلسل مسلمانوں کو قتل و غارت گری سے دوچار کیا ہے, زیادتی کی ہیں, سازشی ہیں, باز نہیں آئیں گے, ان کو اب ظاہر ہے کہ قتل کرنا جائز ہے, چاہے وہ ہتھیار پھینک دیں, چاہے وہ حدود حرم میں پناہ ملیں. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے موقع پر دو قیدیوں کو قتل کر دیا, حالانکہ قیدیوں کو قتل کرنے سے منع ہے. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر حضور نے 17 لوگوں کے نام لے کر کے بتایا کہ یہ بے شک ہتھیار پھینک دیں, کعبۃ اللہ کے پردوں سے لپٹ جائیں, تب بھی ان کو قتل کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت شریر ہے اور یہ فتنے کی جڑ ہے. تو حضور نے ان 17 میں سے 4 لوگوں کو قتل بھی کروا دیا. تو یہ اسی آیت کے تحت حضور نے کروایا کہ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ, پس اگر وہ باز آ جائیں تو نہیں ہے زیادتی مگر ظالموں کے اوپر, یعنی ظالموں کے اوپر زیادتی کرنا جائز ہے. اور جو ظالم نہیں ہے, شریر نہیں ہے, ان کو معاف کرنا جائز ہے. الشہر الحرام بشہر الحرام, حرام مہینے کے بدلے حرام مہینہ ہے. حرام مہینوں کی حرمت کو قائم رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, حرام مہینہ جو ہے اس کی حرمت اسی مہینے میں, اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. مکے کے مشرکین میں یہ بھی ایک بگاڑ آ گیا تھا, اپنے مقصد کے لیے وہ حرام مہینے میں اگر لڑنا چاہتے تھے تو کیا کرتے تھے, لڑتے تھے, اور اس کی جگہ کسی اور مہینوں کو پھر حرام قرار دیتے تھے, یعنی قضا کرتے تھے. جس طرح ہم رمضان کا روزہ نہیں رکھتے بیماری جیسے سفر کی وجہ سے, تو رمضان گزارنے کے بعد وہ رکھتے ہیں, تو مکے کے مشرکین بھی اسی طرح یعنی حرام مہینے کی حرمت کو قضا کرتے تھے. مثال کے طور پر محرم میں انہوں نے جنگ کرنی کر دی تو حرمت کو پامال کر دیا, لیکن چونکہ ایک مہینہ حرام تھا تو وہ گنتی پوری کرنے کے لیے کسی دوسرے حلال مہینے کو وہ حرام قرار دیتے تھے. تو یہ انہوں نے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا تھا. اس طریقے کار کو نسی قرآن مجید میں کہا جاتا ہے, نسی. تو قرآن مجید اس اصول کو رد کر رہا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے حرام مہینوں کی حرمتیں حرام مہینے ہی ہیں, اور مہینہ ان کی جگہ نہیں لے سکتا. والحرمات قصاص, اور حرمتوں کا قصاص ہے, بدلہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر حرمت کو تم پامال کرو گے تو تمہیں نہیں چھوڑا جائے گا, اس حرمت کا بدلہ تم سے لیا جائے گا. تم نے حرمت کو پامال کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اب مسلمانوں کو بھی اجازت دی جائے گی تاکہ وہ تمہیں سزا دیں. فمن اعتدى علیکم, پس جو کوئی زیادتی کرے تمہارے اوپر. من اسم موصول, اعتدى واحد مذکر غائب فعل ماضی, جو کوئی زیادتی کرے علیکم تمہارے اوپر, فاعتدوا علیہ, پھر یا پس زیادتی کرو تم اس کے اوپر. اعتدوا یہ جمع مذکر حاضر فعل امر, بمثل ما اعتدى علیکم, اس کے مثل جو زیادتی کی اس نے تمہارے اوپر. تو زیادتی میں بھی حد سے زیادہ آپ نہیں بڑھ سکتے. جتنی زیادتی انہوں نے کی ہے, ایک مارا ہے تو ایک ماریں گے, ایک سے زیادہ نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے, اور ان کا مصلح نہیں کریں گے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت اپنے اولاد کو نصیحت کی تھی کہ اگر میرا قاتل مل جائے تو اس کو اسی طرح قتل کرنا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے, زیادتی نہیں کرنا. مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا ہے. تو لڑائی میں خاص طور پر لوگ آپے سے نکل جاتے ہیں. تو قرآن مجید جو اخلاقیات ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ غصے کے موقع پر بھی آپے سے نہ نکلو. تو زیادتی کا بدلہ زیادتی سے دینا جائز ہے,
ٹھیک ہے، قرآن مجید نے اس کو بھی زیادتی کہا ہے، حالانکہ زیادتی کا بدلہ دینا زیادتی نہیں ہوتی، یہ لفظی مجانست کی وجہ سے، ہم آہنگی کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، ورنہ وہ زیادتی نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ زیادتی کے مقابلے میں وہ رویہ آپ اختیار کر رہے ہوتے ہیں، یہ جائز ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور تقوی اختیار کرو اللہ کی، یا ڈرو اللہ سے، یعنی اس معاملے میں آپے سے نہ نکل جاؤ، یہ جو حدود بتائی جا رہی ہیں ان کی پابندی کرو، یہی تقوی ہے۔ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جانو بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا فی سبیل اللہ، اب یہ جو جہاد قتال کی تعلیمات ہیں نا، تو جہاد و قتال کرنے کے لیے ظاہر ہے اور کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ مالی قربانی کریں، مالی قربانی کے بغیر جہاد فائنانس نہیں ہو سکتے، جہاد جو ہے نا وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ جنگ تبوک میں سارا کا سارا جہاد تقریباً، یہ لڑائی حضرت عثمان غنی نے فائنانس کی تھی، اگر وہ نہ کرتے تو آپ اندازہ کریں کہ مسلمان کتنی مشکل میں پڑ سکتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد کا حکم آ گیا ہے تو وہاں پہ اللہ کی راہ میں لڑنا بھی اللہ کی راہ میں ہو، اور انفاق بھی اللہ کی راہ میں کرنا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو، انفاق کرو اللہ کی راہ میں۔ یہ فعل امر جمع مذکر حاضر، انفقوا، انفق ينفق، انفاق خرچ کرنا، انفاق کرنا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اب اگر یہ راستہ اختیار نہ کرو گے، انفاق نہیں کرو گے، مال کے پجاری بن جاؤ گے، دولت پرست بن جاؤ گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یہاں پہ الہ کا ترجمہ فی ہوگا، ہلاکت میں۔ لا تلقوا، القا یلقی، القا ان ڈالنا، جو اللہ بات دل میں ڈالتا ہے اس کو بھی ہم القا بولتے ہیں، الہام بولتے ہیں۔ ولا تلقوا، نہ ڈالو، جمع مذکر حاضر فعل نہیں، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، یہ بے زائدہ ہے، القا یلقی کے ساتھ آتا ہے، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا۔ ایدی ید کا یہ جمع ہے ایدی، تو نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو تم الی التہلکتی، ہلاکت میں، تہلکہ ہلاکت کو بولتے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، یعنی یہ جو تم انفاق کرو یہ دل کی خوشی سے کرو، اللہ کا زبردستی کا حکم سمجھ کے نہ کرو، ٹھیک ہے، دل خوشی سے کرو، اس میں بھی یعنی احسان کے رویے کے ساتھ یہ کام کرو، یہی اللہ کو پسند ہے۔ یہ احسنوا فعل امر جمع مذکر حاضر، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ، یعنی کام کو خوبی کے ساتھ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اب حج کے تفصیلی احکامات، اور مکمل کرو، اتموا، اتمم یتمم اتمام، اتم یتم، اتموا فعل امر جمع مذکر حاضر، مکمل کرو حج کو اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے۔ یہ اللہ کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ مکے کے مشرکین نے یہاں بھی بگاڑ پیدا کر دیا تھا، ابراہیمی دین سے ہٹ گئے تھے، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کے لیے قربانی کرتے تھے، بتوں کے لیے مختلف مناسک ادا کرتے تھے۔ تو اب مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ ابراہیمی اس روایت کو عین توحید پر قائم کرنا ہے، تو لہذا حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، احصر، احصر یحصر احصار، گھر جانا، دشمن کے گھیرے میں آ جانا، نرغے میں آ جانا، پھر اگر تم دشمن کے گھیرے میں آ جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ، تو پھر جو کوئی بھی میسر ہو جائے، استیسر یستیسر، میسر ہونا، من الہدی، قربانی میں سے، تو جہاں تم نے گھیر لیا گیا ہے، اب آگے نہیں جانے دیا جاتا، تو وہیں پر آپ قربانی کرو، قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دو، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، بالوں کو، لا تحلقوا، نہ منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، سروں کا مطلب بال، تو بال یہ معذوف ہے، حتی یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ پہنچ جائے، بلا یبلغ پہنچنا، ہدیو، ہدی قربانی کہتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں چونکہ ہدیہ ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ہدیہ کہا جاتا ہے، محلہ، اپنی جگہ پر، تو قربانی کی جگہ کیا ہے؟ یعنی اس کا قربان ہونا، یہ اس کی جگہ ہے، تو جہاں تم گر گئے ہو تو اب یہ اس کو وہیں قربان کر دو، جیسے حضور نے کیا، یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں نے گھیراؤ کر دیا، آگے نہیں جانے دیا، حضور نے وہیں قربانی کر دی جو بھی میسر تھی،
اور پھر آپ نے جو ہے نا احرام کھولا اور پھر آپ نے سروں کے بالوں کو منڈوایا. فمن کان منکم مریضا، یہاں میں بھی ایک رعایت دی جا رہی ہے ایکسیپشنل، کہ جو کوئی ہو بیمار تم میں سے، او اذن یا ہو تکلیف من راسی اس کے سر میں، ففدیۃ من صیام تو فدیہ بدلہ ہے روزوں کا، او صدقۃ یا صدقہ، او نسک یا قربانی، یعنی 3 دن کے روزے ہیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا بکری قربان کرنی ہے. تو یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں، ٹائم مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ یہاں سے ہم کل پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.